نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی تو میرے نبی اس کے دل کو ٹھنڈا کریں گے، اس کے گھر کو ٹھنڈا کریں گے، اس کے دماغ کو ٹھنڈا کریں گے، اس کی خبر کو ٹھنڈا کریں گے۔ اگر جہنمی تھا تو نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے نمازیوں آج سے سچی توبہ کرو، ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ نبی نے اپنی امت سے اتنی محبت کی اور اسی نبی نے اپنی زبان سے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی ہمارے لیے رو رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا نمازوں کو ترک کر رہا ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہے۔ نماز جیسی عبادت اللہ نے ہم پر فرض کر کے، اس کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم پر نماز کو فرض کر دیا۔ نماز گناہوں کو مٹاتی ہے، نماز گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ نماز پڑھنے والے کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں سوکھے درخت کی ٹہنی ہلانے سے پتے جیسے گرتے ہیں، نماز پڑھنے سے نمازی کے گناہ بھی ویسے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بدن پر کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج پورے امت مسلمہ میں تقریباً مسلمان پریشان ہے، ہماری روزی میں برکت نہیں، ہمارے رزق میں برکت نہیں، ہمارے چہروں پہ نور نہیں، ہمارے دلوں کو سکون نہیں۔ آئیے آج بے برکتی کیوں ہے؟ آج ہمارے گھروں سے برکت کیوں جا رہی ہے؟ پیسہ رکھ کر بھی چین نہیں ہے، سونا چاندی گھروں میں رکھ کر بھی چین نہیں ہے، پلاٹ اور پراپرٹیاں رکھ کر بھی سکون نہیں ہے، کیوں برکت چلے گئی ہے؟ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث میں سن لیں، اللہ کے پیارے نبی نے صحابہ سے فرمایا، جانتے ہو جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اللہ اس پر 12 قسم کی بلائیں اتارتا ہے۔ اتنے 12 قسم کی بلاؤں کو، مصیبتوں کو اتارتا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ وہ 12 بلائیں اور مصیبتیں کون سی ہیں؟ تو میرے نبی نے کہا دنیا میں 3، مرتے وقت 3، قبر میں 3، میدان محشر میں 3۔ اب صحابہ عرض کرے یا رسول اللہ دنیا میں جو 3 ہے وہ کون سی مصیبت ہے؟ نماز میں سستی کرنے والے پر 12 مصیبتیں اترتی ہے۔ نمبر 1 دنیا میں 3 مصیبتیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ اس کی روزی میں سے برکت اٹھا لے گا۔ توجہ چاروں، برکت اٹھا لے گا۔ سب کچھ رکھ کر بھی سکون نہیں ہے، سب کچھ جمع کر بھی چین نہیں ہے، دولت ہے، شہرت ہے، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ رکھ کر بھی چین نہیں ہے، برکت ختم ہو گئی۔ اسی لیے لوگوں ہم نماز میں سستی کر رہے ہیں۔ ارے نماز میں سستی کرنے والے پر 12 مصیبتیں اتر رہی، جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا انجام کیا ہوگا؟ سوچو ذرا، سوچو۔ نماز پیسے دے کر پڑھنا نہیں ہے، فری کیا ہے؟ فری ہے، فری، مگر نہیں پڑھ رہے۔ 3 بلائیں دنیا میں جو آنے والی ہے۔ نمبر 1 رسول اللہ نے فرمایا اس کی روزی میں سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ نمبر 2 اس کے چہرے سے نورانیت کو چھین لیا جائے گا۔ نمبر 3 تمام صالحین کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دی جائے گی۔ اب یہ 3 بلائیں معمولی نہیں ہیں، اس کو معمولی مت سمجھنا۔ ایک تو برکت کا جانا، تم لا کر جمع کر رہے پیسے مگر ٹھہرتے نہیں، رکو نہیں، سکون نہیں، چین نہیں، وہاں پر تمہارے پاس بے چینی بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری نماز سے نہیں ہے۔ نماز پڑھ لو، اللہ تمہاری روزی میں، چاول میں، روٹی میں، مال میں، دولت میں، سونے میں سکون بھی دیتا، برکت بھی عطا کر دیتا۔ اور چہرے کو اتنے پویشنا لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آپ اگر نماز کو صحیح ڈھنگ سے ادا کر لیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ چہرے پہ نور عطا کر دیتا ہے۔ اور جو پورے صالحین کے دلوں میں ہماری نفرت پیدا ہوگی۔ آپ اگر کسی محلے میں رہتے ہیں، ہمارے بارے میں صالحین سے مراد کون ہے؟ انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، رسولان اعظام، جملہ مومنین و مومنات کے دلوں میں ہماری اللہ تعالیٰ نفرت کو پیدا کر دیتا۔ اب اگر یہ سب کے دلوں میں ہماری نفرت ہو، چاہے وہ شمس عالم بابا کے دل میں بے نمازی سے نفرت ہو، تم کتنے بھی چادرہ لے کر جاؤ وہ خوش نہیں ہوتے، پہلے کہتے ہیں میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے۔ تو گویا کہ تمام مومنین اولیاء اللہ کے دل میں نفرت پیدا کر دی جائے گی۔
آپ جس محلے میں رہتے اگر وہ محلے والے آپ سے نفرت کریں تو کیا محلے میں رہنا پسند کریں گے؟ ایک بھی آپ سے محبت نہیں کرتا تو آپ محلہ بھی چھوڑ دیں گے، زیادہ کم ہوا تو شہر بھی چھوڑ کر چلے جاتے۔ اب اگر اولیاء اللہ ہمارے سے نفرت کرنے لگے کیوں کہ نماز میں سستی کر رہا ہے، نماز میں سستی کرنے والے سے ولی خوش نہیں ہوتا، نماز میں سستی کرنے والے سے انبیاء خوش نہیں ہوتے۔ ارے 12 مصیبتیں آ رہی ہے، 3 بلائیں دنیا کی کوئی معمولی نہیں۔ خیر آگے بڑھتے ہوئے دو مرتے وقت 3 بلائیں آئے گی، ان میں رسول اللہ نے کہا، پیغمبر اعظم نے کہا، میرے اور آپ کے نبی نے کہا، غیب داں نبی نے کہا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے اللہ اس پر 12 قسم کی بلاؤں کو اتارتا ہے۔ ان میں سے دنیا میں 3 ہے، مرتے وقت 3 ہے، قبر میں 3 ہے، قیامت میں 3 ہے۔ اب آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، آپ نے دنیا کی 3 مصیبتیں تو سن لی ہے۔ ایک، اللہ اس کی روزی میں سے برکت اٹھا لے گا۔ دوسرا، اللہ رب العزت اس کے چہرے سے نورانیت کو چھین لے گا۔ تیسرا، تمام اولیاء اکرام کے دل میں اس کی نفرت پیدا کرے گا۔ اب آئیے مرتے وقت کی 3 بلائیں ہیں، یعنی مرتے وقت وہ پیاسا مرے گا، پوری دنیا کا پانی بھی اس کے منہ میں ڈالا جائے تب بھی اسے پیاس لگے گی، وہ پیاسا ہی مرے گا، پیاسا ہی مرے گا۔ اور آگے مزید فرماتے ہیں جہاں کنی اس پر سخت کر دی جائے گی اور روح قبض کرنے والا فرشتہ تیسرا سختی سے روح نکالے گا۔ یہ 3 بلائیں بھی معمولی نہیں ہیں۔ اب قبر کی 3 بلائیں کیا ہیں؟ ایک ایک آگے تشریح کروں گا۔ قبر کی 3 بلائیں یہ ہیں، قبر میں اس کے لیے اندھیرا ہوگا، اندھیرا ہوگا اور منکر نکیر اس سے سختی سے سوال کریں گے۔ دوسرا، تیسری بلا، قبر اس کو ایسے دبائے گی کہ اس کی پھسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر آپس میں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی۔ 3 بلائیں، میدان محشر کی 3 بلائیں۔ اللہ اس پر غضبناک ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کل بروز قیامت ایسے شخص کو جہنم میں اوندے منہ گھسیٹ کر ڈال دے گا۔ نمبر 3، میدان محشر کی 3 بلائیں۔ ایک ایک بلا پر غور کریں۔ آج میں دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ میدان محشر میں 3 بلائیں، قبر میں 3، مرتے وقت 3 اور دنیا میں 3۔ یہ معمولی بلا نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ جب دیا جائے گا تو اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ آپ ذرا غور کرو سرکار کے دیوانوں، ایک ایک بات کی تشریح کریں تک کافی ٹائم لگ جائے گا۔ دنیا کی 3 بلائیں، مرنا تو آپ کو بھی ہے، مرنا تو میرے کو بھی ہے، کوئی اس سے بچنے والا نہیں۔ تم چاہے کتنا بھی بچنا چاہو تو نہیں بچ سکتے۔ ایک دن مرنا ہے، ایک دن موت آنے والی ہے، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور جاتے جاتے جا رہے نا اس وقت 3 منزلوں سے گزرنا ہے۔ ایک تو روح نکالتے وقت کا تکلیف دے، ایک تو اس وقت شدت سے مردے کو پیاس بھی لگتی ہے، منہ سے بول نہیں سکتا، لوگ اسے پانی ڈالتے رہتے ہیں مگر یاد رکھنا وہ ایک ایک گھٹ ایک ایک چمچہ پانی اسے کچھ بھی نہیں، کیونکہ مرنے والا خود اسے پوچھو جو مر رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ ماں سامنے بیٹھی، باپ سامنے بیٹھا، بیوی سامنے ہے مگر کوئی بچا نہیں سکتے۔ جب ہمارے تن سے روح نکلنے کا وقت آئے گا تجھے جھیلنا پڑے گا، تجھے مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، تجھے ملک الموت کو دیکھنا پڑے گا، تیرے سامنے روح قبض کرنے والا فرشتہ آئے گا۔ یاد رکھو دیوانو، آج ہم اسے بھول گئے، میدان محشر کو بھول گئے، یہ موت کے منظر کو بھول گئے۔ اللہ اکبر! اگر آسانی موت چاہتے ہو، آسانی زندگی چاہتے ہو، قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا چاہتے ہو، آؤ سچی توبہ کر کے آج سے ارادہ کرو کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، ہر وقت نماز پڑھوں گا مگر سب کچھ چھوڑ دوں گا مگر نماز نہیں چھوڑوں گا، ورنہ نماز چھوڑے اور نماز چھوڑے نہیں، نماز سستی سے پڑھے تو 12 مصیبتیں ہیں، اب نماز چھوڑنے والے کا انجام کیا ہوگا اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے۔ غور کریں، نماز تو پڑھ رہے سستی بیجارگی سے، جیسے جیسے نماز پڑھ رہے، نماز کیسا پڑھنا ہے؟ حضرت علی شیر خدا ہے، شیر خدا کیسی نماز پڑھتے تھے جانتے ہو؟ حضرت مولا علی شیر خدا ایک جنگ میں ان کو تیر لگ گیا پیر میں، ایڑی میں، ایسا چپ گیا کہ نکالتے تو بہت درد ہو رہا تھا، تیر نکال نہیں سک رہے تھے صحابہ۔ کہا کہ جب علی نماز میں ہو تب تیر نکال لینا۔ جب حضرت علی نماز میں کھڑے ہیں تو تیر نکالے، پتہ تک نہیں چلا، آپ نماز میں جاری ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے۔
نماز ختم ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا علی ہم نے تو آپ کا تیر نکالا، اس سے پہلے آپ نماز سے پہلے آپ کی تیر نکالے تو بہت درد ہو رہا تھا، مگر آپ نماز میں ٹھہرے ہم نے تیر نکالا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ کہا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے دیدار میں مست ہو جاتا ہوں۔ نماز میں لوگوں، نماز میں، نماز اللہ کے دیدار کا ذریعہ ہے، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز رسول اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ نماز کو معمولی مت سمجھنا۔ نماز کیسے پڑھتے تھے بزرگان دین، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ نماز میں سستی کرنے والوں، جب یہ دردناک عذاب ہم پر آئیں گے، 12 مصیبتیں کون برداشت